السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نرمل کے مشہور عظیم عالم دین معروف مولانا علیم صاحب کے پاس چند سوالات لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا، آپ سے چند سوالات کے لیے ہم آئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وقف ہے کیا؟ وقف دراصل ایک خیراتی کام ہے جس کو ایک حدیث کے ذریعے سے اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے علم، جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے مرنے کے بعد۔ اس نے کتابیں لکھ دیں، اس نے اپنے شاگردوں کو پیدا کیا، علمی کام کیے تو وہ نفع۔ دوسری چیز نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، اس کا سلسلہ بھی عمل کا چلتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ۔ مثلا کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، کسی نے کوئی مسجد بنا دی۔ یہ چیزیں جب تک رہیں گی اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ یہی صدقہ جاریہ وقف ہے۔ آدمی نے اپنی پراپرٹی نیک کام کے لیے دے دیا، اس کے اوپر اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی ملکیت باقی رہتی ہے، اسے وقف کہتے ہیں۔ مولانا آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو وقف کا بل پاس ہوا ہے اس سے مسجدوں اور مدرسوں اور قبرستانوں اور درگاہوں کو کیا نقصانات ہیں؟ یہ جو قانون وقف کے تعلق سے بنا ہے، اس کے ذریعے سے بہت بڑا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے بہت ساری مساجد، بہت سارے قبرستان اور بہت سارے وہ ادارے جو وقف کے ہیں وہ سرکار کی تحویل میں جا سکتے ہیں یا غیروں کی تحویل میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس قانون کے اندر ایک دفعہ یا ایک شق ایسی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وقف بائی یوز، یعنی وہ وقف کی زمین اور وہ وقف کی پراپرٹی جو یوز ہوتے آ رہی ہے اور اس کا کوئی دستاویز نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ زبانی ہبہ کر دیتے تھے، وقف کر دیتے تھے، اس کے دستاویز نہیں بناتے تھے، اللہ کے لیے دے دیتے تھے۔ تو اب تک یہ تھا کہ اگر زبانی کسی نے وقف کر دیا ہے تو اس کو صحیح سمجھا جاتا تھا اور وہ وقف کی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس بل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی قبرستان، کسی بھی مسجد، کسی بھی مدرسہ، کسی بھی مزار کے دستاویز نہیں ہیں اور وہ گورنمنٹ کی گزٹ میں شامل نہیں ہے تو پھر اس زمین کو سرکار لے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مسجد مدرسے پر کسی نے دعویٰ دائر کر دیا تو اس قبرستان یا اس مسجد یا اس مدرسے کے اوپر تالا لگ جائے گا اور اس زمین کے دستاویزات ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کو چلی جائے گی۔ سب سے بڑی خرابی اس کے اندر یہ ہے۔ ابھی جو یہ وقف بل پاس ہو گیا ہے تو اس کو روکنے کے لیے تو علماء کی اس میں ذمہ داری کیا ہے، اور نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اور عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیسے اس وقف بل کو روکا جائے؟ پہلے تو اس بل کو روکنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئیں، تقریباً تمام مذہبی جماعتوں کی طرف سے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، لیکن ان کوششوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے موجودہ حکومت نے اس بل کو قانون بنا دیا ہے۔ اب اس کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے سے 2 طریقے سے کارروائی کی جا رہی ہیں اس قانون کو واپس کرنے کی۔ ایک تو چونکہ یہ بل ناانصافی پر مبنی ہے
اور دستور کے خلاف ہے، اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اور دیگر بڑی تنظیموں نے بھی سپریم کورٹ میں کیس درج کرایا ہے اس بل کو، اس قانون کو واپس لانے کا۔ ایک طریقہ تو یہ کیا۔ دوسرا طریقہ، مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہدایات دی ہیں کہ اس قانون کے خلاف احتجاج کیا جائے، جو ہمارا جمہوری حق ہے۔ احتجاج دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم کریں گے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ حکومت اس قانون کو واپس لے گی۔ مگر احتجاج کس طرح کرنا ہے؟ علماء بھی احتجاج کریں گے، نوجوان بھی احتجاج کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو خواتین بھی احتجاج کریں گی، مگر احتجاج کرنا ہے صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایات کے مطابق پرامن طریقے سے۔ اس کے اندر ابھی تقریباً 2 ماہ کی ہدایات آئی ہیں۔ آج جمعے کا دن تھا جس کے اندر یہ ہدایت دی گئی تھی کہ تمام مسلیان کالی پٹی باندھ کر مسجد آئیں اور امام حضرات وقت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں۔ آج کا یہ دن گزرا ہے اور انشاءاللہ جس طرح ہدایات آئی ہیں غیر مسلموں کو باقاعدہ بلایا جائے گا، ان کے سامنے رکھی جائے گی بات، اور اسی طریقے سے میمورنڈم پیش کیا جائے گا کلکٹر کو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پرامن احتجاج کے طریقے میں آ رہی ہیں، وہ سارے احتجاجات کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک اس بل کو واپس کرائے گا، اس قانون کو واپس کرائے گا۔ اس قانون کے بننے کے بعد ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھائی اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ بل جو آیا ہے بہت اچھا ہے۔ ان کی نظر صرف اس بات پر ہے کہ وقف پراپرٹی کو ہمارے بہت سارے لیڈروں نے غصب کیا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی قبضہ کیا ہے اور متولی حضرات نے بھی وقف پراپرٹی کا تحفظ نہیں کیا، اپنے ذاتی استعمال میں لاتے رہے۔ لہذا وہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ بل پاس ہو گیا یا قانون بن گیا اور وقف پراپرٹی کا تحفظ ہوگا، لیکن یہ ان کی خوش فہمی یا ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس وقف کے ذریعے سے جو فائدہ مسلمان کو ہونا چاہیے تھا، امت مسلمہ کو جو فوائد پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے۔ یقیناً اس کے اندر گڑبڑیاں ہوئی ہیں، خرد برد ہوا ہے اور لیڈروں نے بھی غصب کیا ہے زمینوں کو، مگر یہ نقصان کم ہے۔ یہ جو بل آیا ہے، جو قانون پاس ہو گیا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب جب قانون بن گیا ہے تو اس قانون کے خلاف ہم سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے، عدالت کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹا سکتے۔ اگر سرکار نے کہہ دیا کہ یہ قبرستان، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ یتیم خانہ، یہ مسافر خانہ سرکاری زمین پر ہے، لہٰذا ہم کو چپ چاپ دے جانا پڑتا، اور جب ہماری مسجدوں کو لے لیا جائے گا، ہمارے مساجد کو ہمارے درگاہوں کو لے لیا جائے گا، قبرستانوں کو لے لیا جائے گا، تو مسلمان سڑکوں پر نکلیں گے، پھر ان کے اوپر گولی چلے گی۔ اگر وہ احتجاج کو سامنے آئیں گے تو ان کے گھروں پر بلڈوزر چلے گا۔ انتہائی شدید یا خطرناک بھی آیا ہے، یہ قانون بنا ہے، لہذا تمام مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ یہ قانون ہم سب مسلمانوں کے خلاف ہے، ملت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ وہ جو نقصان تھا وہ کم تھا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ مولانا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ کیا یہ ہماری لڑائی ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے ہے؟ نہیں، ہماری یہ لڑائی ہرگز غیر مسلم بھائیوں سے نہیں ہے، یہ ہماری لڑائی حکومت وقت سے ہے، مرکزی حکومت سے ہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی اس وقت کے خلاف ہیں، اس بل کے خلاف ہیں، قانون کے خلاف ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جو غیر مسلم بھائی ہیں انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے ہندو بھائی اور اسی طریقے سے کرسچن بھائی اور دیگر اقوام کے غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس قانون کے خلاف کہا ہے، اس کی تائید ہرگز نہیں کی ہے۔ لہذا یہ بات اچھی طرح ہمارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ لڑائی غیر مسلم بھائیوں سے قطعاً نہیں ہے، بلکہ حکومت سے ہے۔
اور ہمارے مسلم بھائیوں کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ نکالیں جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ٹھیس پہنچے یا ان کی تکلیف پہنچے، اور کوئی بھی ایسا احتجاج نہ کریں جس کی وجہ سے عوام کو نقصان پہنچے۔ ہماری لڑائی صرف اور صرف حکومت سے ہے، حکومت ہی کے اوپر ہم زور ڈالیں گے احتجاج کی شکل میں یا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر۔ ہم کسی بھی غیر مسلم بھائی کے خلاف نہیں کہہ رہے ہیں اور ہماری لڑائی ان سے ہرگز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر مولانا، آپ نے یہ سب بات بتائی ہے، یہ تمام لوگوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کہ آپ نے اہم سوالات کر کے امت تک یہ اہم پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔